اس خاکسار کے ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ یوم اردو منایا جا رہا ہے، اور یوم اردو کی مناسبت سے اردو کی خدمت کے لیے گاندھی جی اور نہرو جی نے مجھے نہیں لگتا کوئی خاص کردار ادا کیا ہے۔ تو یوم اردو کی جو مبارکباد کی تصاویر وائرل کی جا رہی ہے، ایک دوسرے کو ارسال کی جا رہی ہے، اس میں نہرو جی اور گاندھی جی کو نمایاں تصویر لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ نہ وہ لگانے والے نے سوچا، اور نہ بیچارے یہ لقیر کے فقیر بھیجنے والوں نے سوچے۔ سوچنا چاہیے ان کی کیا ضرورت ہے، انہوں نے کون سا یوگدان کر دیا، کون سی قربانی دے دی، اور کون سی خدمات انجام دے دی اردو کے فروغ کے لیے۔ دوسری ایک اہم بات یہ ہے کہ بارہا کہا جا چکا ہے اس کے پہلے، بہت سی ایسی شخصیات ہیں جو اس معاملے پر کئی مرتبہ گفت شنید فرما چکی ہیں کہ ایک معیار ہوتا ہے، ہر کوئی معیاری نہیں ہوتا، ہر کوئی اپنے آپ کو خاندانی اور معیاری کہتا ہے، لیکن صحیح معنوں میں معیار اور خاندانی جو وراثت ہوتی ہے وہ ایک اعلیٰ درجے کی فطرت، اعلیٰ درجے کی وراثت اور اعلیٰ درجے کی خوبیوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ تو ایسے ہی شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب، ان کی شخصیت کے بارے میں اگر کہا جائے تو یہ معمولی سے چند الفاظ اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ آپ سبھی جانتے ہیں ان کی شخصیت کو، اور ان کے اشعار نوجوانوں میں خاص طور سے جو روح پھونک دیتے ہیں، ان کو جلا بخش دیتے ہیں۔ تو شاعر مشرق علامہ اقبال صاحب کی جو شاعری ہے، جو اشعار ہیں، وہ اعلیٰ درجے کے معیاری اشعار ہیں۔ تو سوچنا چاہیے کہ اتنی بڑی، اتنی عظیم شخصیت جنہیں شاعر مشرق کا خطاب ملا، ان کی جو شاعری ہے اس کا معیار کیا ہے، اس کو پہلے تو سمجھنے والا چاہیے۔ سڑک چھاپ قسم کے اشعار ان کے نام سے منسوب کر دیے گئے اور وائرل کیے جا رہے ہیں، اور بڑی دھاندلی اور بڑے دھڑلے کے ساتھ میں، بے شرمی اور ڈھٹائی کے ساتھ میں وہ اشعار کو وائرل کر دیا جاتا ہے علامہ اقبال کے نام سے۔ غلط بات ہے، بالکل غلط بات ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کسی بھی شعر کو پڑھ لیجئے، آپ کو کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ یہ ان کا ہے یا نہیں، آپ شعر کو پڑھ لیجئے، شعر خود بتا دے گا، شعر کا معیار خود بتا دے گا کہ یہ علامہ اقبال صاحب کا ہے یا نہیں۔ کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس شعر کو آپ پڑھ لیجئے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ آپ معیار جو ہوتا ہے اس کو ناپنے کے الگ الگ پیمانے بھی ہوتے ہیں۔ جیسے کل میں نے اورنگ آباد شہر کی، جو کہ ایک تاریخی شہر ہے اور اردو زبان سے بہت زیادہ تعلق رکھ رہا ہے یہاں کی تہذیب کا، تو میں نے کم سے کم 12 تا 15 اردو اسکولوں کے جو اساتذہ ہیں ان کو ایک میسج بھیجا کہ اپنی اپنی اسکول کے جو طلبہ ہیں، اپنے گروپ بنائے گئے ہیں واٹس ایپ کے، اس میں یہ میسج بھیجیے۔ انہوں نے بھیجا کہ کوئی بھی ایک طالب علم یا طالبہ ایک آڈیو مختصر بھیجے جس میں اپنا نام، اسکول کا نام، جماعت اور علامہ اقبال صاحب کا ایک شعر بھیجیں۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ صرف ایک طالبہ کا ایک شعر آیا۔ یعنی آپ سوچ سکتے ہیں کہ 15 اردو اسکول ہیں جن میں سے صرف ایک طالبہ ایک شعر بھیجتی ہے، تو اندازہ لگائیں کہ معیار کسے کہتے ہیں۔
اور بارہا دیکھا یہ جاتا ہے کہ اگر کسی کی اصلاح کرنے کی غرض سے اس کی کمزوری کی نشاندہی کی جائے تو اس کا ایک الگ مزاج ہو جاتا ہے. ضروری ہے کیا؟ ایسا تھوڑی ہوتا ہے، یہ نہیں ہے. مطلب بحث و مباحثہ، عمل رد عمل، بس سمجھنے کو کوئی تیار نہیں ہے. اب جب سمجھنے کو کوئی تیار نہیں ہے تو سمجھانے والے پھر خود بخود پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور دھیرے دھیرے یہ جو اصلاح کا عمل ہے یا تبادلہ خیال کا عمل ہے یہ تو ختم ہو جائے گا، منقود ہو کر رہ جائے گا. ایک مختصر سا ویڈیو آپ کے سامنے آنے والا ہے، پیش خدمت ہے آپ کی، اس کو آپ دیکھیے اور بہت ساری باتیں، بہت سارے اصول، بہت سارے معنی و مطلب آپ اخذ کر سکتے ہیں. پر ہوتی نہیں، اسی لیے نشہ چھوڑے اور زندگی سے ناتا جوڑے. نشہ چھوڑے، زندگی سے ناتا جوڑے. ہاں بھائی، یہ اسپیکر برابر چلتا ہے نا؟ تو آن کر لو، تو سلوگن بجاتے ہوئے ایک چکر کاٹنا پورا گاؤں کا، اور اینڈ میں پرچے بانٹتے ہوئے نکل جانا. ٹھیک ہے، چلاؤ. دارو مہک سر کیا ہوا؟ دارو جیسا مہک رہا ہے، کچھ نہیں. کیا ارے کیا آپ نے دارو بھی رکھی ہے کیا؟ بند کرو گاڑی، بند کرو، دکھانا بند. ہم لوگوں کو کیسے پتا کہ تم راستے میں کس کس پہ چڑھائے ہو؟ چکا دیکھ لیجئے. آرام سے چلا کے لے جانا. ٹھیک ہے، آرام سے بھائی.